الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، 1444 ہجری دا رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہے، دوجھا روزہ ہے۔ خوش نصیب ہیں اساں سارے کہ اللہ نے سکوں او مہینہ عطا فرمائے کہ جیندے وچ مغفرت، بخشش، رحمت، جہنم کے نے خلاصی اور آزادی دا عام اعلان اللہ پاک کرنن، اور اے او مہینہ ہے کہ جیرے مہینے کو پاون واسطے تے حاصل کرن واسطے سرور عالم فخر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے مانگ جلن جلے آپ رجب دا چاندر دے دے ہن تے دعا کرنے ہن، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ سونا رجب اور شعبان دے اندر ایسی برکت عطا فرما، ایسی برکت عطا فرما جو سکو رمضان تک پہنچا۔ تے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے سکوں مبارک مہینہ، عظیم مہینہ، خیر و خوبی والا مہینہ اللہ نے سکو نصیب فرمائے۔ اللہ کرے سکوں ان دی قدر کرن دی بھی اللہ سی توفیق عطا فرما چھوڑیں۔ مبارک لوگ ہی سے مبارک مہینہ ہے میرے پیارے، الحمدللہ روزے نال ہی سے اکثر لوگ تو این مہینے کو ضائع نہیں کرنا۔ کل 2 ساکھن پیا تراویح دے بعد آکھے دیکھو سہیں رمضان دا پہلا روزہ گزری گئے، ایک روزہ گزری گئے پتہ ہی نہیں لگیا، ایویں زندگی گزر دی پئیے، زندگی پگھل دی پئیے برف کے نے بھی زائد انداز دے اندر، اور پتہ کہنی کہیں کو دیکھو چاہ 60 سال دا بزرگ بھی بیٹھے تھیا، 65 سال دا بزرگ بھی بیٹھے تھیا، تے 12 سال دا بچہ بھی بیٹھے تھیا، تے 20-22 سال دے نوجوان بھی بیٹھے تھے، اور 40-42 سال دے ادھیڑ عمر دے لوگ بھی بیٹھوں تھا۔ ایسا زندگی میں گزر دی پئی ہے پتہ نہیں لگتا پیا، تے خیر دا رمضان بھی گزر ویسی میرے پیارے، جے قدر کر سکسوں تاں بھی گزر سی، جے رمضان سونے رمضان عظیم الشان دی قدر نہ کرے سوں تاں بھی گزر ویسی۔ ایک ویلا روزہ دوجہ رکھ دے پایا سے
ادھ گزاری بیٹھوں تھوڑا جہاں وقت باقی ہے، آدھ کہنے زائد گزاری بیٹھوں تھوڑا جہاں وقت باقی ہے۔ تو میرے پیارے ایویں رمضان نبڑدا ویندے گزردا ویندے، صرف رمضان نہیں زندگی گزردی ویندی ہے۔ ایک ویلا ہو سی اعلان تھیندا کھڑا ہو سی، یار فلانا شخص فوت تھی گئے، اتنی وجہ ہوندا جنازہ ہے، اور او تواڈے میرے وچوں کہیں دا اعلان تھیندا کھڑا ہو سی۔ تے خوش نصیب ہیں زندگی دے لمحے کو، زندگی دے پل کو انہیں قیمتی بنائے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کو ڈٹھا گئے، حضرت ستو کھان دے پائے ہن، چونڈی چیندے ہن ستو دی اٹے دی، منہ وچ رکھے دے ہن، پانی نال گیت لیندے ہن۔ کہیں جو آکے حضرت ایک کیا کرنے پو، روٹی نہیں ملتی تو کو پکا دے والا کوئی نہیں تے اسا پکا رہنو۔ فرمانے فقیرہ تو اج دے دا پائیں، میں کو تے مدتاں گزر گئن، ستو پھانک کے گزارا کرنا۔ حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمانے روٹی دا لقمہ بھنو، ہوکو منہ وچ رکھو، ہوکو چباؤ، ہوکو چباون دے بعد جلے او اچھی طرح تبیج ونجے تے نگلے، بندہ نگلے۔ فرمایا میں منہ دے وچ رکھن کنے نگلن تک دے دورانیہ جلے نوٹ کیتے میں اندازہ کیتے میں جتنا چباون تے وقت لگ دے اتنا 70 دفعہ بندہ اللہ دا نا گن سک دے۔ میں کہ کون چباوے بیٹھا اپنی زندگی کو ضائع کرے، میں ستو پھکے نا جرا لحظہ بچ دے اللہ دا ذکر کر کے اللہ کو راضی کرے نا۔ زندگی کو قیمتی بنائے تا انہاں لوگیں بنائے، تا میں زندگی کو ضائع کیتے چاہ کسی سے لحظہ گزر ونجے کہیں طرح میں میرا پیارا تائیں لحظے کو سمجھے، ایک گزرن دا سوچی لیکن اے نیوی سوچا جو زندگی قیمتی بن ونجے۔ اسا سارے جتنے لوگ بیٹھوں تے سارے دے سارے لوگ اپنی زندگی گزریں دے پاؤں اور اپنے آپ کو تھکیں دے پاؤں، سارے دے سارے اپنے آپ کو تھکیں دے پاؤں۔ کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے چ اپنے آپ کو تھکیندا پائے، کوئی آدمی گناہ کر کے اپنے آپ کو تھکیندا پائے۔ خوش نصیب بندہ وہ ہے کہ جیرا اپنے آپ کو اللہ دے رضا وچ راضی رکھنے چ اپنے آپ کو تھکیندا پائے، ہوندے این تھکاوٹ کو بھی اللہ رب العزت ترس کھاندے بیٹھے ہوندے۔ تے کو اور میں کو کیا حکم ہے کہ اٹھی عبادت کر، اللہ کو راضی کر، تہجد پڑھ، قرآن پڑھ۔ جلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی ہے نا، کیونکہ نبی علیہ السلام اماں فرمائندن تیری میری اماں مومنے دی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندن کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہمیں کہ اللہ دے رسول کدیں ساری رات قیامت کھڑے ساری رات گزار رہنے ہن، اللہ دا ذکر اللہ دی عبادت کرنے ہوئے، اور کدیں ڈٹھے اللہ دا محبوب جھکیا کھڑے رکوع وچ کھڑے تھیا ہی رکوع دی حالت ساری رات گزار دیتے، اور کدیں میں ڈٹھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ساری رات سجدے وچ گزارے، ساری رات سجدے وچ گزار دیتی نے۔ اللہ دے رسول تو ساتا بخشا ہی وے، اللہ نے تے توارے ہر قسم نے خطامہ نبی کے نے خطا نہیں تھی دی، فرمایا اللہ نے تو کو بخشایا کر چھوڑے۔ فرمانے افلا اکون عبدا شکورا، اے شاہ جی اللہ نے میرے تے رحمت کی تیے چاہ کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا۔ اما فرمائندن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرنے ہن جو میں گھر والی اپنے شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ہیں ترس کھانی ہمیں بیٹھی ترس کرن چاپنے ہوتے ہیں۔ تے کو میں کو حکم کیا ہے کہ ساری رات عبادت کر، تے کو میں کو حکم ہے کہ اللہ دی عبادت کر۔ جنا محبوب دے عبادت کو اللہ ڈٹھے اللہ کو بھی اپنے محبوب تے ترس آ گئے جو اللہ کو آکھنا پہ گئے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرا محبوب میرا میٹھا محبوب اپنے اتنے ترس کر چاہ اللہ دی جے عبادت کرنیے، قم اللیل الا قلیلا، اللہ دی عبادت کر تھوڑی کر،
ای نہ ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی اما عائشہ فرمیندن ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ستی پئی ہمی رات دے کئی پہر دے اندر میں کروٹ جو بدلیے اکھ جو کھلیے میں نال والے بستر محبوب دے نال بستر جو ہا میں ہاتھ جو مارے محبوب دا بستر خالی پاتے میں فرمائنے ہاتھ کو اگو تے کتے میں پورا بستر خالی پہ تھیا فرمائنے اٹھی بیٹیاں تشویش لاحق تیئے جو اللہ دا پیغمبر رات دے عالم دے اندر کتھا گئن فرمائنے اندھارا ہا لائٹ دا انتظام کوئی نہ ہا دیوے دا انتظام کوئی نہ ہا فرمائنے میں جلے اٹھیاں میں ڈٹھے میں ٹوٹ لیندی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پجھادی پاسو کھڑن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیریں کو ون کے میں پکڑے آقا علیہ السلام دے پیر مبارک اٹھے ہوئے میں جلے قریب تھیاں حضور سجدے دی حالت چہن اور امت دی بخشش دی دعا کرنے پہن اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی زبان اطہر کے نے امت دی بخشش دی دعا ہے لیکن حضور دے سینہ مبارک کے نے ایویں آواز پہ آن دیئے جی میں ہنڈیا کو چل دے اتے رکھو تلے بھا لا دیو بھا دی وجہ کے نے دیگڑی دے اندر کھول داؤ یا پانی دی آواز آن دیئے حضور دے سینہ اطہر کے نے اللہ دے خوف دی وجہ کے نے ایویں ہنڈیا والی آواز پہ آن دیئے تیرے میرے بخشش واسطے دعا کرنے پائے ہم تائیں اور میں اپنے وقت میں ضائع کیتے جا ٹھیک ہے گزردہ پہ پہلا روزہ گزر گئے دوجہ روزہ گزر گئے مہینہ گزر ویسی میرا پیارا مہینہ نہیں گزردہ پیا وقت کو پاس نہیں سے کرنے پائے وقت تے کو یا میں کو پاس کرنا پائے یا فیل کرنا پائے وقت کو اسا پاس کتا کرنے پہ ہوں وقت تے کو میں کو پاس کرنا پے یا فیل کرنا پے جے اللہ دی اطاعت و فرما برداری کیتی تے وقت پاس کرنا پے تو وقت کو پاس نہیں میں کرنا پیا جے اپنی زندگی کو تھکا دیتی اللہ دی نافرمانی دے ہوتے ہیں تے پیچھے وقت کو پاس تو نہیں میں کرنا پیا بلکہ وقت تے کو فیل کرنا پے رمضان دا مہینہ ہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن عجرہ آدن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے منتشر کیوں تھا بیٹھے ہو کوئی اتھا بیٹھے تھیا کوئی اتھا بیٹھے تھیا کوئی اتھا بیٹھے تھیا آقا علیہ السلام نے فرمائے کٹھے تھیا ہو حضرت کعب ابن عجرہ آدن کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر دے قریب تھیاو نال تھیاو کٹھے تھیاو فحضرنا اسا حضور دے نال تھی بیٹھوں ممبر دے نال تھی بیٹھوں فلم ارتقا درجتن قال آمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ممبر مبارک دیاں ترائے پوڑیاں ہن ترائے سٹے پہن جلے پہلے ممبر دے اتے تے پہلے زینہ دے اتے آقا علیہ السلام نے قدم مبارک رکھے فقال آمین حضور نے فرمایا آمین فلم ارتقا درجت الثانیہ قال آمین جلے دوجھے زینے دے اتے قدم رکھے نے فرمائنے آمین فلما نزل جلے تریجے درجے دے اتے قدم مبارک رکھے نے فلم ارتقت درجت الثالثہ تریجے درجے دے اتے قدم رکھے نے تریجی پوڑی دے اتے قدم رکھے نے قال آمین آقا علیہ السلام نے فرمائے آمین فلم ارتقت درجت الثالثہ قال آمین فلما نزل جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر گی دے جلے آپ تلے تشریف گنن تو اساں آکھے یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم سنا اج اسا توڑے کے نے انجی گال سنیے شیئا ما کننا نسمعہ اگے کی نہیں کہن میں فرمایا آمین 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 آج کیا وجہ ہے جو تسا آمین آدھے پیو قال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جلے میں پہلے قدم دے ہوتے ہیں پہلے درجے دے ہوتے ہیں پہلی پوڑی دے ہوتے ہیں پہلے زینے دے ہوتے ہیں قدم رکھے می تو ان جبرائیل عرضا
پیش تھی گئن جبریل فوراً آ گئن فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین جلے میں پہلے زینے دے اتے قدم رکھے جبریل فوراً حاضر تھین انہیں آ کے ایک پلوتا دیتے بد دعا دیتی ہے فرمایا کہ اللہ سے کو برباد کر چھوڑے جے رمضان کو پاتے فلم یغفر لہو اور رمضان دی قدر نہیں سے کی تھی اپنی بخشش نہیں کرا سکیا اللہ کو تباہ کر چھوڑے یہ پلوتا دیتے فقال آمین جبریل پلوتا دیتے میں محمد معصوم نے آمین آکے ہوں تو سا میں ذرا توجہ کروں چاہ کہ حضور پلوتا جبریل معصوم ہے پلوتا دیندہ پہ اور حضور جائیں جرا جبریل کے نبی زیادہ مقدس ہے وہ آمین آدھا پہ اسا تے بزرگیں دے دعا دے قائلی سے ادونا کہ بزرگ دعا واسے ہاتھ چاہوے چاہ اللہ دعا قبول کر چھوڑے دے ہے نا یقین یار معصوم بچے کو نہ مار جے یہ پلوتا معصوم بچے دیتا چاہ گناہ کے نے پاکے رولیا ویسے نیک بندہ ہے یار مسجد باہمن والا بندہ ہے سفید ریشے کو نہ ستا مظلوم کو نہ ستا ماں پیو کو نہ ستا اللہ والے کو نہ ستا جو پلوتا دیتا چاہ تو تباہ تھی ویسے جبریل انجھا معصوم بھی ہے دنیا دے ہوتے کوئی جبریل جیاں او پلوتا دینا پائے اللہ سیاں کو غرق کرچا جائے رمضان کو پاتے اور اندی قدر نہیں کی تھی اور اپنی بخشش نہیں کی تھی اللہ کو تباہ کر چھوڑے حضور جیاں معصوم بندہ حضور جی معصوم ہستی فرمائے اللہم آمین اللہ جبریل دی دعا کو قبول کرچا اگو تواری میری مرضی ہے یار یہ کو قدر دی نگاہ نال رمضان المبارک کو دیکھوں یہی میں ٹپا چھوڑوں رمضان تا ٹپ ویسی لیکن یار جے ان دی قدر نہ کر سکے پلس رات کے نے رمضان دی قدر نہ کرن والا وہ نہ ٹپ سکسی اچھا سی پہلی سیڑھی دے ہوتے تھے تو سا قدم مبارک رکھے تھے آمین آکھے وے دوجی دے ہوتے کیا تھا ہے فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے میں دوجی پوڑی دوتے قدم رکھے میں دوجے زینے دوتے میں قدم رکھے میں قالا جبریل ولا حاضر تھے جبریل نے آکے بعد من ذکرت اندہو فلم یصلی علیکا قلت آمین جبریل نے پلوتا دیتے محبوبہ جے تیرا ذکر آوے تیرا ذکر آوے تے امتی تیرا درود و سلام نہ پڑے او بھی تباہ و برباد تھی ونجے میں محمد نے آکے آمین حضور دا جلے تذکر آوے نا صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت دے اتے سلام بھیجن درود پڑھن واجب تھی ویندہ رہن دے اور صرف تیرا حضور دا کیا فائدہ ہے اگر درود پڑھوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور دا کیا فائدہ ہے حضور دا کوئی فائدہ کیا نہیں فائدہ تیرا اور میرا ہے حضور دے اتے جے درود پاک پڑھ دے ویسوں من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جرا امتی جرا میرا امتی میں محمد دے اتے ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ ادھوں تے ڈار رحمتہ کریں دے تیرا میرا فائدہ ہے حضور دا کیا فائدہ ہے تو کیا فرمایا جبریل آئے دوجے پوڑی دے اتے جلے میں قدم رکھیں دا پہ ہمیں تے جبریل نے آکے تباہ تھی ونجے او بندہ کہ جن دے سامنے تیرا ذکر تھی وے فلم یصلی علیکا تیرے اتے سلام نہ پڑھے تیرے اتے درود نہ پڑھے تو علماء نے فرمائے بعض علماء دا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جل نہ آوے درود پڑھنا واجب ہے اور ہی دے اتے بھی بعض حضرات نے فرمائے ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم آکھن بعض نے آکھے کہ ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ دے پڑھنا واجب ہے اسا دیوار گزر ویندی ہے حضور دے تے ایک تسبیح درودی کان سے پڑھ دے ہے تو والے وچوں جرا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے ایک تسبیح پڑھدا گھٹ گھٹ لوگ بڑے 100 دے وچوں 10 بندے یار امت دا نبی دا احسان تا دیکھ کہ ہر وہلے تیری بخشش واسطے دعا کرندا پئے اور امت دی وفائی دیکھ ایک تسبیح 100 دانا بھی حضور دے اوتے درود دا نہیں پڑھدا ولوی آدواں سا اللہ دی رحمت آوے تو درود اہتمام ہونا چاہیے اچھا سی جلے دوجی دفعہ قدم مبارک رکھے ہوئے تے جبریل پلوتا دیتے جرا درود نہ پڑے تباہ تھی وے تے تریجی دفعہ جلے تو سا قدم مبارک رکھے تو فقالا
بعود من ادرک ابویہ القبر عنده او احدہما فلم یدخلاہ الجنت قلت آمین۔ جبریل نے آکھے تباہ تھی ونجے او شخص جن دے پیو ماں دنیا دے اتے یا پیو یا ماں یا ڈوہیں ان دنیا دے اتے موجود ہومن ان دی خدمت کر کے جنت داخلہ نہ کرا سکے او بھی تباہ تھی ونجے۔ میں آکھے آمین۔ پیو ماں جیندہ ہے ان دی خدمت نہیں کرندہ اے بندہ بھی تباہ تھی ونجے۔ اج ایسا پیریں کنے دعائیں کروینوں سلواتاں پھوکے رکھوینوں تویز گندوں وہ اللہ دا بندہ گھر دے اندر پیو ماں پیر بزرگ کنے بھی وڈا پیر تیرے گھر دے اندر بیٹھے دیا کہ نہیں ہوں دی خدمت تے کر جا، ہوں دی جتی جلے ستے پائے ہومن میں کر چھوڑیا، جلے او ستے پائے ہومن تے رات دا کہیں ویلے اٹھیا ہوں دی جتی کو سر تے رکھیا چا یا اپنی جھولی ویج رکھیا چا یا ہاتھ چاون دے نال نال جتی چا کہ اللہ ہی جتی دا واسطہ ہی بڑھڑے پیو ماں دی جتی دا واسطہ ہی ہندے اتے ترس کرنے ہوئے میرے اتے ترس کر چا تیری مراد پوری تھی وے نہ تھی وے میں کون کیا کیں اسا درگ دے ودے انہوں اون بزرگ کو دے ودے اون بزرگ دا قائل ہی سے وہ یار وڈا بزرگ تے تیرے گھر دے اندر بیٹھے دیا اون دی بے فرمانی کرنا بیٹھی اون دی نا فرمانی کرنا بیٹھی تے ولا تو آدھی میرے تے حالات اچھے تھی میں کہ نہیں تھی سکتا۔ تو تریجی پوڑی دے ہوتے جلے میں قدم رکھے تے حضور نے فرمائے جبریل کے تباہ تھی ونجے وہ بندہ جرا پیو ماں دی خدمت کر کے خدمت نہ کرے جنت حاصل نہ کرے وہ تباہ تھی ونجے تے میں محمد آمین آکھے چا تے ہوں جو کچھ کروں ودے حالات تب تک بہتر نہ تھی سن جب تک رمضان دی قدر نہ کرے سوں جب تک سونے دے اتے درود پاک دا تحفہ نہ بھیجے سوں جب تک بڑھڑے پیو ماں دی خدمت نہ کرے سوں حالات بہتر نہ تھی سن۔ جیرا بندہ چاہندے جو میرے حالات بہتر تھی ونجن دنیا دے بھی بہتر تھی ونجن آخرت دے بھی بہتر تھی ونجن رمضان عظیم الشان مہینہ ہے اندی قدر کرے اور روزانہ کم از کم 3 تسبیحاں درود پاک پڑھن دا اہتمام کرنا چاہیے بڑھڑے والدین دی خدمت کر کے جنت حاصل کرے تاکہ حالات بہتر تھی ونجن۔ اللہ میں کو تو آکھو انہیں تریہیں دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔